دنیا میں شکر گزاری کا جو رستہ ہے اس کے بارے میں بتائیں۔ یہ جو آپ نے کہا ہے کہ دنیا میں، اس کا کیا مطلب ہے؟ مثلاً کیریئر میں جب ہم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اپنے کیریئرز میں آگے چل رہے ہوتے ہیں، تو عجیب نشیب و فراز آتے ہیں جس میں ایک دم سے لگتا ہے کہ اچھا سب کچھ خراب ہو جائے گا، یہ سب کچھ خراب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو اس کے اندر نا وہ اندر سے ایک دم سے شکر گزاری کی کیفیت جو ہے نا وہ ہلنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو وہ ایک کنفیوژن سی پیدا ہوتی ہے کہ اچھا یہ بات کس طرف جا رہی ہے، آگے ایک اندھیرا سا نظر آتا ہے، ایک انسرٹنسی سی نظر آتی ہے کدھر جا رہی ہے بات۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے، کون سا رستہ ہے اسلام کے سمیت جو دنیا میں نہیں ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو آپ کا سوال غلط ہو گیا نا۔ کوئی رستہ نہیں ہے جو دنیا میں نہیں ہے۔ سارے رستے دنیا سے ہیں، دنیا سے شروع ہوتے ہیں۔ دنیا سے ظاہر ہے، سارے رستے دنیا سے شروع ہوتے ہیں۔ آپ نے آخرت کمانی ہے، کہاں کمائیں گے؟ دنیا میں کمائیں گے۔ آپ نے روزے رکھنے کہاں رکھیں گے؟ دنیا میں رکھیں گے۔ مسجدیں کہاں بنتی ہیں؟ دنیا میں بنتی ہیں۔ کعبہ کہاں ہے؟ دنیا میں۔ رسول کہاں چلتے پھرتے ہیں؟ دنیا میں۔ اولیاء کدھر پیدا ہوتے ہیں؟ دنیا میں۔ کافر کدھر پیدا ہوتے ہیں؟ دنیا میں۔ حرام مال کہاں کمایا جاتا ہے؟ دنیا میں۔ حلال مال کہاں کمایا جاتا ہے؟ دنیا میں۔ تو یہ جو آپ نے سوال کیا کہ دنیا میں شکر گزاری، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے دنیا پہ سٹریس کیا۔ تو کیسا لگتا ہے دنیا مشکل ہے؟ نہیں، دنیا تو مشکل نہیں ہے، زندگی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مشکل ہے۔ دنیا کہاں مشکل ہے؟ ٹھیک ہے، ایسے کہہ لیں، صحیح۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر آپ کی زندگی مارس پر ہوتی تو آسان ہوتی؟ نہیں۔ زندگی زندگی ہے، نمبر ایک بات۔ نمبر دو، بری دنیا دھوکے اور فریب کا کھیل ہے۔ اگر آپ نے بری دنیا اپنے ارد گرد جمع کی ہے تو، ورنہ ولی بھی دنیا ہی میں بنتا ہے۔ وہ دنیا ایسے گزارتا ہے کہ ولی بن جاتا ہے۔ مومن بھی دنیا ایسے گزارتا ہے کہ مومن بن جاتا ہے۔ سادی سی زبان میں اس کو ایسے سمجھو کہ ایک انسان، ایک کافر، دنیا کے حلال اور حرام کا خیال نہیں کرتا تو دنیا اس کے لیے دھوکے اور فریب کا کھیل بن جاتی ہے۔ دنیا تو اللہ نے بنائی اس لیے ہے کہ اس میں مسلمان ولی بن جائے، کہ اس دھوکے اور فریب کو ڈی کوڈ کرے اور اپنے رب سے راضی ہو جائے۔ ڈی کوڈ کرے، اس کو کھولے، اس کے فریب کو پہچانے، اس کے کھیل کود کو پہچانے، اس کے شغل میلے کو پہچانے، اس کے اسراف کو پہچانے، اس کی عیاشی کو پہچانے، اور اللہ اور اس کے رسولوں سے محبت کے لیے ان سب کا انکار کر دے۔ اور کہے کہ یہ جو دنیا مجھے گندا رستہ آفر کرتی ہے، میں نے اس پہ نہیں چلنا، میں اس کا انکار کرتا ہوں، میں اس کا لا کرتا ہوں، میں ان جھوٹے معبودوں کا لا کرتا ہوں۔ مجھے پتہ ہے دنیا میں جھوٹ کا رستہ ہے،
میں اس پہ نہیں چلوں گا. مجھے پتہ ہے دنیا میں رشوت کا رستہ ہے، میں اس پہ نہیں چلوں گا. لا انکار کر دیا. مجھے پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عورت کی طرف ہوس رکھی ہوئی ہے، میں اس کا لا کرتا ہوں، میں اس پر نہیں چلوں گا. مجھے پتہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے شراب رکھی ہوئی ہے، میں اس کا لا کرتا ہوں، میں نشہ نہیں کروں گا. میں اس کے اندر ملی ہوئی ہر نجس آمیزش کا انکار کرتا ہوں. یہ میرا رستہ نہیں ہے، میں ان رستوں پر نہیں چلوں گا. میں صرف ان رستوں پر چلوں گا جن کو اللہ اور اس کے رسول پسند کرتے ہیں. یہ دنیا ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. دنیا میں تمہیں دونوں چیزیں کرنے کی اجازت ہے. چاہو تو آب زمزم پی لو، چاہو تو شراب پی لو. کوئی رات کو بستر میں تمہیں آ کے تھپڑ نہیں مارے گا. لیکن ان دونوں پینے کی چیزوں کو پینے سے تم نے اپنے رستے کا اظہار کیا. تم نے اپنے لیے تمہارے دل میں جو تمہاری ذات کے لیے فیصلہ ہے، تم نے اس کا اظہار کیا اور کچھ بھی نہیں. فیصلہ تو قیامت کے دن ہوگا. ہو سکتا ہے کہ تمہارے اندر کوئی ایسی اچھائی ہو، کوئی ایسی خصوصیت ہو جو تم ساری زندگی شراب پیتے رہو اور اللہ تعالیٰ کو وہ خصوصیت اس ساری زندگی کے شراب پینے سے زیادہ پسند ہو اور وہ سارے زندگی کی شرابیں تمہیں معاف کر دے. فیصلہ تو اس دن ہونا ہے. لیکن زمین پہ تم نے اپنا رستہ بتایا، یہ عمل کر کے تم نے اپنا رستہ بتایا کہ میں کس رستے پر ہوں. اب تمہاری نسبت ایک اور شخص ہے، وہ بھی تمہاری طرح ہی ہے. اللہ تعالیٰ کو اس کی بھی کوئی خصوصیت اچھی لگتی ہے، لیکن وہ شراب نہیں پیتا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ رستہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اب قیامت میں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس چلا گیا. اب ایک تو اللہ تعالیٰ کے پاس اس کے لیے کوئی مغفرت پہلے سے ہے، اوپر سے وہ اچھے اور نیک رستے پر چلا. تو اس کا فیصلہ تم سے بہتر ہوگا، اس کا رتبہ تم سے بہتر ہوگا. تو یہ دنیا جو دھوکے اور فریب کا کھیل ہے، یہ دھوکا اور فریب ان کے لیے ہے جو اس دھوکے اور فریب میں آ جاتے ہیں. ورنہ یہی دنیا ولایت کمانے کی جگہ بھی ہے. یہی دنیا جنت کمانے کی جگہ بھی ہے. اسی دنیا سے سارے جنت کے رستے نکلتے ہیں. اگر اس دنیا میں 50 قسم کے کھانے نہ ہوں تو تمہیں روزے سے پرہیزگاری کیسے ملے گی؟ اگر اس دنیا میں گردہ نہ ہو تو وضو سے تمہاری صفائی کیا ہوگی؟ اگر ہوا اتنی صاف ستھری ہوتی کہ تمہارے چہرے پہ کبھی کوئی گرد کا اور نجاست کا شائبہ ہی نہ پڑتا تو وضو کے کیا معنی تھے؟ تو گہرائی سے سمجھو کہ ان ساری انسٹرکشنز کا اصل میں مطلب کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ دنیا میں 50 قسم کے کھانے ہوں گے، 50 قسم کی لذتیں ہوں گی، 50 قسم کی رالیں ہوں گی، اور اگر میں اس کو کھانے سے روکوں گا تو اس کے اندر پرہیزگاری بڑھے گی، اس کے اندر سیلف ڈسپلن بڑھے گا، اس کو اپنے جانور کے نفس کو کنٹرول کرنا آئے گا.
کتا کھانے کو دیکھ کے اپنے آپ پہ قابو نہیں رکھ سکتا. جب یہ روزے رکھے گا تو یہ اس کو اپنے اندر کے اپنے من کے کتے کو قابو کرنا آئے گا. تو یہ مختلف ہوسیں دیکھ کے، مختلف لالچیں کر کے ان کی طرف بھاگتا ہوا نہیں جائے گا. یہ روزے کا بنیادی انسانی مقصد ہے. بنیادی انسانی مقصد ہے. تو آپ نے جو حلال کمانا ہے وہ آپ نے دنیا میں ہی کمانا ہے. آپ نے پہلے، چونکہ آپ نے لفظ دنیا استعمال کیا تو میں اصل میں آپ کو پہلے لفظ دنیا سمجھا رہا ہوں، کیونکہ آپ نے اس کو غلط استعمال کیا. تو سارا کچھ تو دنیا میں ہی ہے. آپ یہ کریں کہ دنیا بائی ڈیفالٹ ایک نیگیٹو کونوٹیشن میں جو استعمال ہوتی ہے وہ غلط بات ہے. وہ غلط بات ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. آپ دعا میں پہلے اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ مجھے بہترین دنیا دے. بہترین دنیا. مجھے نجس دنیا نہ دیں، مجھے مکروہ دنیا نہ دیں، مجھے حرام دنیا نہ دیں، مجھے اعلیٰ دنیا دیں، مجھے خوبصورت دنیا دیں، مجھے حسنہ دنیا دیں. دنیا مجھے دیں. مجھے دنیا چاہیے. دعا آپ اس چیز کے لیے کرتے ہیں جو آپ کو چاہیے ہوتی ہے. مجھے دنیا دیں. تو اگر دنیا ساری کی ساری دھوکے اور فریب کا کھیل ہے سر سے لے کے پیر تک، تو پھر اس میں حسنہ کیا ہے؟ تو یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے ایک سزا بھی بنائی ہے ایک ہی وقت میں. ایک ہی وقت میں یہ ایک آزمائش بھی ہے اور ایک ہی وقت میں یہ ایک انعام بھی ہے. یہ تینوں تہیں ہر وقت آپ کے فیصلوں میں موجود ہیں کہ آپ سزا والی دنیا کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں، آپ آزمائش والی دنیا کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں، کہ آپ انعام والی دنیا کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں. آپ کا ہاتھ دنیا کی کس تہ میں جا رہا ہے؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک عورت ہے جو آپ پر حرام ہے. اگر آپ اس کی طرف ہاتھ بڑھائیں گے تو آپ کو سزا ملے گی. اب اسی دنیا میں ایک عورت ہے جس سے آپ کو پیار ہو گیا. آپ اس کی طرف ہاتھ بڑھائیں گے تو آپ پر آزمائش آئے گی. ایک عورت ہے جس سے آپ کا نکاح ہو گیا. آپ اس کی طرف ہاتھ بڑھائیں گے تو آپ کو انعام ملے گا. اب یہ تینوں عورتیں دنیا میں موجود ہیں. آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے پرہیزگاری میں، سیلف ڈسپلن میں، کہ آپ نے کس عورت کی طرف ہاتھ بڑھایا ہے. آپ نے انعام والی عورت کی طرف ہاتھ بڑھایا ہے کہ آپ نے آزمائش والی عورت کی طرف ہاتھ بڑھایا ہے کہ آپ نے سزا والی عورت کی طرف ہاتھ بڑھایا ہے. ہر انسان سارا دن ان تین کیٹیگریز میں گھومتا پھرتا رہتا ہے. سارا دن. اور تمہیں پتہ ہے کہ میجورٹی لوگ بغیر سمجھ کے اس طرف گھومتے پھرتے رہتے ہیں. ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ تین سٹیجز ہیں دنیا کی، اور میں حسنہ دنیا کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہوں ہر وقت، کہ میں دھوکے کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہوں ہر وقت، کہ میں کھیل کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہوں ہر وقت.
تو وہ کبھی ہاتھ ادھر ڈالتا ہے، کبھی ادھر ڈالتا ہے، کبھی ادھر ڈالتا ہے، کبھی ادھر ڈالتا ہے، کبھی ادھر ڈالتا ہے. تو جب وہ ہاتھ ادھر ادھر ڈال رہا ہوتا ہے تو اس کا رستہ ٹیڑھا میڑھا ہوتا ہے. نہ اس پر سزا اتنی لاگو ہوتی ہے کہ اس کو سمجھ آئے کہ میں سزا میں سے گزر رہا ہوں، نہ اس کے اوپر آزمائش اتنی لاگو ہوتی ہے کہ وہ سمجھے کہ میں آزمائش میں سے گزر رہا ہوں، نہ اس کے اوپر انعام مکمل ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ سمجھے کہ میری زندگی تو نعمت والی ہے. تو بس وہ ایک ہاتھ ادھر ڈالتا ہے، ایک ہاتھ ادھر ڈالتا ہے، ایک ہاتھ ادھر ڈالتا ہے. پھر شام کو بیٹھ کے سوچتا ہے یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو کہتا ہے یار جھوٹ بولتا ہوں تو کبھی پکڑا جاتا ہوں، کبھی نہیں پکڑا جاتا. غلط کام کرتا ہوں تو کبھی شرما جاتا ہوں، کبھی نہیں شرماتا. نیک کام کرتا ہوں تو کبھی فائدہ ہو جاتا ہے، کبھی نہیں ہوتا. تو مجھے نہیں پتا ان تینوں رستوں میں سے اصلی راستہ کون سا ہے، کیونکہ وہ خود ٹیڑھا میڑھا چل رہا ہوتا ہے تو اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میں یہ کر کیا رہا ہوں. تو اصل میں تو وہ خود کر رہا ہوتا ہے. اصل میں وہ خود کر رہا ہوتا ہے. اب میں تمہیں سادی سی بات بتا دیتا ہوں. مسلمان آدمی ہو، تمہیں تینوں انسٹرکشنز اللہ تعالیٰ نے دی ہیں. 3 قسم کی عورتیں تمہیں دنیا میں ملیں گی. ایک وہ جو تم پر حرام ہے، ٹھیک ہے، تو بس جو حرام ہے اس کی طرف کبھی ہاتھ نہ بڑھاؤ. سزا والا مسئلہ تمہارا چیپٹر کلوز ہو گیا. جب تم ہاتھ ہی نہیں بڑھاؤ گے تو کون زبردستی تمہارا ہاتھ پکڑ کے اس کو لگائے گا؟ آج تک کبھی ایسا ہوا ہے؟ نہیں. تو تم سزا سے آزاد ہو گئے. اب دوسری عورت کی طرف آ جاؤ. محبت، آزمائش. تمہیں آزمائش نہیں چاہیے. مثال کے طور پہ تم نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ یار مجھے آزمائش نہیں چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں کہا ہوا ہے کہ مومن مرد اور عورتوں کو کہہ دو کہ اپنی نظر نیچے رکھیں. تو جب نظر نیچے رکھو گے تو محبت کہاں سے ہوگی؟ جب محبت ہی نہیں ہوگی تو آزمائش میں کیسے پڑو گے؟ دوسرے سے بھی آزاد ہوگے. تیسرا حصہ کیا ہے؟ انعام والا. تو تمہارے گھر میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال بیوی رکھی ہوئی ہے، جیسے چاہو چاہو. تو اس میں تمہیں تینوں انسٹرکشن دی ہوئی اللہ تعالیٰ نے. اب تم جب کہتے ہو کہ میں نے اللہ کی نہیں مانی اور میں چاہوں گا تو حرام والی کی طرف دیکھوں گا تو کبھی نہیں دیکھوں گا، اب میں چاہوں گا تو میں پیار کروں گا تو نہیں کروں گا، اب میں چاہوں گا تو حلال جگہ پہ جاؤں گا نہیں جاؤں گا. جب تم اپنے ذہن کو ایسے رکھو گے تو بھائی کیوں نہیں کنفیوژن میں رہو گے؟ جب تم اللہ کی مان ہی نہیں رہے تو پھر کنفیوژن ہی ہوگی، اور کیا ہوگا؟ کنفیوژن نہیں ہوگی اور کیا ہوگا؟ تو پہلے تو یہ سمجھو، کیونکہ سوال میں اصل بات شکر گزاری نہیں ہے، وہ تو بعد کی بات ہے. پہلے تو آپ کو یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ میں کس چیز پہ شکر گزاری کروں. یعنی کہ پہلے آپ کو دنیا کی سمجھ ہونی چاہیے کہ کون سا حصہ دنیا کا شکر والا ہے اور کون سا حصہ دنیا کا اجتناب والا ہے. دنیا کے کس حصے سے میں نے بچنا ہے. تو زمین پر اللہ تعالیٰ نے میٹھا بنایا ہے، اس کے ایک حصے میں اس نے شوگر کی بیماری رکھ دی ہے، دوسری حصے میں اس نے تسکین رکھ دی ہے، راحت رکھ دی ہے. ایک ہی شوگر ہے، اس میں بھی یہ تینوں ایکسٹریم ہے. اب جہاں پہ بیماری رکھ دی ہے وہ سزا ہے، جہاں پہ آپ کو صرف اس کی لت لگ جائے، ابھی بیماری نہیں لگی، وہ جگہ آزمائش ہے. اور جہاں میٹھا کھانے سے آپ کے دل میں خوشی آتی ہے وہ اس کے اندر انعام ہے. ایک ہی چیز ہے، اس میں تینوں چیزیں. اب اگر آپ نے صرف انعام والے حصے کو اپنی زندگی میں رکھنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے شوگر کم کھانی ہے. ہفتے میں 1 دفعہ لڈو کھائیں، ہفتے میں 1 دفعہ گلاب جامن کھائیں، تو آپ کو شوگر بھی نہیں لگے گی اور آپ کو گلاب جامنوں کی لت بھی نہیں لگے گی جو آزمائش ہے. اور آپ گلاب جامن کو ہفتے میں 1 دفعہ کھا کے تھورلی انجوائے بھی کر سکتے ہیں. ایک ہی چیز میں تینوں تہیں ہیں، ایک ہی چیز میں.
ایک ہی عورت میں تینوں چیزیں. آپ کی اپنی بیوی آپ کے اوپر ایک وقت میں حرام تھی. اگر آپ اسے نکاح نہ کرتے اور صرف محبت کرتے تو وہ آپ کے لیے آزمائش تھی. آپ سیدھے طریقے سے گئے اور آپ نے نکاح کیا، آپ کے لیے انعام ہے. ایک ہی چیز کو استعمال کرنے کے تین طریقے. ایک ہی چیز کو استعمال کرنے کے تین طریقے. نیند کو لے لو، ایک چیز ہے نا، ایک چیز. نیند کو لے لو، ایک ہی چیز ہے، استعمال کرنے کے تین طریقے. دن کو سو جاؤ تو نیند ہی بیماری ہے. نیند ہی بیماری ہے، ٹھیک ہے. عشاء کو سو جاؤ، فجر کو اٹھ جاؤ تو یہ آزمائش ہے. اور بیچ میں تہجد کے وقت اٹھ جاؤ تو یہ انعام ہے. ایک ہی چیز، اس کی تین تہیں. تو دنیا کو پہچانو. اسی طرح برزخ کی بھی تین تہیں ہیں. ایک زمین کے نیچے ہے، ایک زمین کے اوپر ہے، اور ایک ہوا میں. یہ جو تین ہے نا، تین، ایک دو تین، اس میں بہت سارے راز ہیں زندگی کے بارے میں. تو ابھی میں تمہیں تھوڑا تھوڑا صرف دنیا کے بارے میں بتا رہا ہوں، موٹا موٹا، صرف ایک بات سمجھانے کے لیے. تو دنیا صرف غلط نہیں ہے، غلط نہیں ہے. دنیا میں ایک وہ بادشاہت ہے جو تلوار کے ذریعے سے لوگوں کو مار کے حاصل کی جاتی ہے. بادشاہت بھی دنیا کا حصہ ہے نا. ایک وہ بادشاہت ہے. پھر ایک وہ بادشاہت ہے جو اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فخر سے کہتے ہیں کہ یہ میں نے دی ہے، انعام دیا ہے، میں نے نعمت دی ہے، بلیسنگ دی ہے. تو ایک وہ بادشاہت بھی ہے جس کی وجہ سے بادشاہ جہنم میں چلا جائے گا. اور ایک وہ بادشاہت ہے کہ محشر میں اللہ تعالیٰ فخر سے کہے گا کہ اس کو بادشاہت میں نے دی تھی. اس کو بادشاہ میں نے بنایا تھا. اور کتنے سارے بیچ میں ایسے بھی تم نے بادشاہ دیکھے ہیں جن پر بادشاہت آزمائش کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھی. ان کو بادشاہت میں سوائے تکلیف کے اور کچھ بھی نہیں ملا. اب سوال یہ ہے جو تمہیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ تمہیں دنیا کا کون سا حصہ چاہیے اور تمہیں دنیا کس رستے سے چاہیے. تمہیں کسی بھی رستے سے دنیا چاہیے، یا تم ایک اندر سے کردار والے آدمی ہو اور تمہیں دنیا صرف ایک صاف طریقے سے چاہیے، پاک طریقے سے چاہیے. یا تم اندر سے ایک بزرگ ہو، تم ایک ولی ہو اور تمہیں دنیا اللہ سے چاہیے. تم دنیا صرف اور صرف اس لیے گزارتے ہو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ سے نعمت ملے. تم اپنے رب کی طرف سے نعمتوں کے انتظار میں ہو، اور بظاہر انسانوں کی طرح جی رہے ہو اور انسانوں کی طرح چل رہے ہو، انسانوں کی طرح پھر رہے ہو اور انسانوں کی طرح محنت کر رہے ہو. لیکن تمہاری نظر اپنے ہاتھوں سے نکلے ہوئے عمل کا نتیجہ نہیں ہے. تم اندر سے اپنے ہاتھوں کے اجر کو نہیں دیکھ رہے، تم اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں سے نکلی ہوئی نعمت کے منتظر ہو.
تو دنیا ایک کھیل ضرور ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ بہت بڑا کھیل ہے، بہت بڑا۔ اسی دنیا میں نبوت بھی زور آزمائی کرتی ہے اور اپنے آپ کو منواتی ہے، اسی دنیا میں۔ اور اسی دھوکے اور فریب کے کھیل میں اپنے آپ کو منوا کے جاتی ہے۔ یہ سب کچھ یہیں ہوتا ہے، یہ سب کچھ یہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے میں کبھی کبھی آپ کو کہتا ہوں کہ میرے پاس زمین پہ آؤ، سب کچھ ادھر زمین پر ہی ہو رہا ہے۔ باتوں کی دنیا سے، خیالوں کی دنیا سے نکل کے زمین پر آؤ تو آپ کو سب سمجھ آ جائے گی۔ لوگ سوئے ہوئے ہیں میرے بھائی، یہ جب مرتے ہیں تو جاگتے ہیں۔ لوگ سوئے ہوئے ہیں، یہ زمین پر نہیں ہوتے، یہ اپنی جلد کے اندر اپنے خیالوں میں ہوتے ہیں۔ ورنہ تم زمین پر ہو تو ایک پھول پر تمہاری نظر پڑے نا تو پورا دن گزر جائے اور تم اللہ تعالیٰ کی سبحان سے اس پھول کو دیکھ کے اتنے محو ہو جاؤ کہ اس میں سے باہر نہ نکل سکو۔ جو لوگ زمین پر ہوتے ہیں ان سے پوچھو دنیا کیا ہے، ان سے پوچھو کہ اس کا ہنسنا والا حصہ کیا ہے، وہ بتائیں گے۔